بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا دخلت جاناني وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. قال أبو عبد الله هذا أجود وأوكد وإنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والغسل أفضل. چونکہ غسل اور جنابت کے ابواب ہیں، بیان کرتے ہیں کہ غسل کب واجب ہوگا. جب ختانین کی ملاقات ہو جائے، جو مرد کی ختنے کی جگہ ہے اس کو ختان کہتے ہیں، اور ختنۃ المرأہ اس کو خفاص کہتے ہیں. تو ختانین کے لفظ میں تغلیب ہے، مرد کے ختنے کو اور ختنی کی جگہ کو غلبہ دیا گیا عورت پر. مرد کے لیے ختنہ سنت موقت کے درجے میں ہے، لڑکا کے لیے، لڑکی کے لیے نہیں ہے. ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نفس دخول سے غسل واجب ہے، انزال ہو یا نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر اتفاق ہوا، اور حضرت عمر نے فرمایا من خالف فی ذلک جعلتہ نکالا، جو اس کی مخالفت کرتا ہے میں اس کو سزا دوں گا، عقوبت دوں گا. اگرچہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس میں اختلاف تھا، لیکن بعد میں یہ بات پکی ہو گئی کہ التقاء ختانین سے غسل واجب ہے. اور حضرت ابی بن کعب والی روایت مشہور ہے کہ انما کان الماء من الماء انما الماء من الماء کانت رخصتا، غسل واجب ہے من الماء خروج منی سے، کانت رخصتا یہ ایک آسان حکم تھا. ثم امر بالاغتسال، پھر غسل کا حکم ہوا، یعنی سختی آئی کہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو غسل واجب ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک. اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل. التقاء ختانین ہو اور رأس الذکر حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہے. رواہ عبداللہ ابن وہب. اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کی حدیث میں اذا جلس بین شعبها الاربع، جب چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، ومس الختان الختان، اور ختنی کی جگہ نے ختنی کی جگہ کو مس کیا، وجب الغسل. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، صحابہ میں مہاجرین اور انصار کا اختلاف ہوا کہ غسل کب واجب ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا. ابو موسیٰ اشعری نے کہا مجھے انصار اور مہاجرین نے بھیجا ہے، لیکن حیا اور شرم کی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسئلہ پوچھنے میں کوئی حیا اور شرم کی بات نہیں. پھر جب یہ مسئلہ پوچھا کہ دخول سے غسل واجب ہے یا نہیں، تو حضرت عائشہ نے یہی فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل. اور ایک روایت میں ہے کہ فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا. تو
گویا کہ اختلاف ختم ہوا. حدثنا معاذ بن فضالہ اذا جلس بین شعبها الاربع، جب 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے. 4 شاخوں سے مراد ہے یا فرج کے جوانب اربعہ، یا 4 شاخوں سے مراد ہے یدین اور رجلین، یدین اور رجلین کے درمیان، یا 4 شاخوں سے مراد ہے رجلین والاسطان اور مقعد کے 2 حصے، ایک طرف اور دو طرف. یا شعب اربعہ سے مراد ہے رجلین، اس لیے کہ جب رجلین کو سمیٹ لے یعنی نہ پھیلائے تو وہ 4 شاخوں کی طرح ہے. اگر پھیلا دے تو 2 شاخیں ہیں، اگر اس کو کھڑا کر دے تو 4 شاخ بن گئی. جب 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ گیا، ثم جہدہا، پر اس کے اوپر زور لگایا یعنی دخول کر لیا، فقد وجب الغسل. تابعه عمرو عن شعبہ الى قوله قال ابو عبداللہ هذا اجود، یہ بہت عمدہ بات ہے، احسن ہے، احتیاط کی بات ہے کہ غسل کرو. وأوقد، اور یہ بہت مضبوط اور اچھی بات ہے، احتیاط میں مضبوطی ہے. وإنما بينا الحديث الآخر، اور ہم نے آخری حدیث کو بیان کیا، وہ آخری حدیث جس میں انزال کے ساتھ غسل کا ذکر ہے، بغیر انزال کی وضو ہے، اس کو ہم نے بیان کیا لاختلاف الصحابہ، اختلافہم، تاکہ صحابہ کا اختلاف بیان کریں. اور بعد میں ائمہ 4 کا اتفاق ہے کہ غسل واجب ہے. والغسل احوط، اور غسل احوط ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہے. جو احوط مجتہد کے لیے ہو وہ واجب ہے، اور جو احوط مقلد کے لیے ہے تو احوط کا مطلب 2 قول ہے. تو جو احوط ہے وہ مستحب ہے، جو غیر احوط ہے وہ جائز ہے. اور مجتہد جس احوط کو اختیار کرے تو وہ واجب کے درجے میں ہے مقلدین کے لیے. احوط للمجتہد واجب، احوط للمقلد مستحب. تو اس میں اختلاف ہے کہ مصنف کن کے ساتھ ہے. بعض کہتے ہیں مصنف ظاہریہ کے ساتھ ہے ائمہ 4 کے علاوہ، یہ عینی قسطلانی نے کہا. بعض کہتے ہیں کہ مصنف جمہور کے ساتھ ہے، یہ حافظ ابن حجر، شاہ ولی اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں. بظاہر یہی ہے کہ مصنف جمہور اور عام علماء کے ساتھ ہے، لیکن دوسری جانب کو بیان کیا تاکہ صحابہ کا اختلاف واضح کرے. باب غسل ما یصیب من فرج المرأة، اس کا دھونا واجب ہے جو عورت کے فرج میں سے بہہ جائے. یہاں مقصود بیان رطوبت الفرج، کہ رطوبت الفرج کا کیا حکم ہے. اور ما قبل میں یہ گزرا تھا، وہاں اکتفا بالغسل، وہاں یہ مقصود تھا کہ اس کے لیے غسل ہے، فرق نہیں. اب یہ کہ جو رطوبت الفرج ہے تو اس کی کئی قسمیں ہیں. جو رطوبت الفرج فی داخل الفرج ہے وہ پاک ہے، اندر ہے. اور جو جماع کے وقت ذکر اور آلہ تناسل کے ساتھ حرکت کے ساتھ لگ گیا ہے وہ نجس ہے بالاتفاق. اور وہ رطوبت جو خارج الفرج ہے اور فرج کے اوپر ہے وہ پاک ہے، اور جو اندر سے بہہ جائے وہ نجس ہے.
سیلان الرحم کی شکل میں ہو تو وہ نجس ہے. اندر والا پاک، متصل بالذکر نجس، جو اوپر ہے وہ پاک اور بہنے والا نجس. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى اخبرني ابو سلمة عن عطاء ابن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان فقال ارأيت اخبرني اذا جامع الرجل امرأته فلم يمنه، پس منی نہ ڈالے، فماذا حكمه؟ وقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، یعنی حضرت عثمان کا یہی مسلک تھا کہ غسل واجب نہیں ہے. ويغسل ذكره، یہ محل ترجمۃ الباب ہے، اس لیے کہ ما يصيب من الفرج متصلا بالذکر وہ واجب الغسل ہے. وقال عثمان سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لیکن آپ کو بتایا. کہ پھر ابی بن کعب کی روایت میں مذکور ہے کہ انما الماء من الماء كانت رخصة ثم امر بالاغتسال، رواہ الترمذی. فقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب. زید بن خالد کہتے ہیں پھر میں نے حضرت علی اور زبیر اور طلحہ بن عبید اللہ ابی بن کعب سے پوچھا فامروه بذلك، تو انہوں نے حکم دیا بذلك وضو کا. وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن زبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لیکن بعد میں آپ کو بتایا کہ حکم منسوخ ہو چکا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه، دھونا لازم ہے. ما مس المرأة، اس ذکر کو، مس المرأة جس نے مرأة کو مس کیا، منه من الرجل، ثم يتوضأ ويصلي. امام بخاری فرماتے ہیں الغسل احوط، وهذا الاحوط واجب عند الائمة الاربعة، وذلك الآخر، اور یہ آخر الامرین ہے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انما بینا الوضوء، اور ہم نے وضو کو بیان کیا کہ وضو ہے صرف لاختلافہم لاختلاف الصحابہ. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ والماء انقا، اور پانی بہت زیادہ، یعنی غسل بہت زیادہ انقا اور صفائی کرنے والا ہے. تو غسل کو مصنف نے اختیار کیا، اور اس میں براعت الاختتام بھی ہے. وذالک الآخر، یہ آخر الامرین ہے، تو تم بھی آخری حالت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو. اور یا ذالک الآخر، یہ اس میں کتاب کے آخر ہونے کی طرف اشارہ ہے یا موت کی طرف اشارہ ہے. اب اس کے بعد سمجھ لیں کہ حدث کی 3 قسمیں ہیں. ایک حدث اصغر ہے، ایک حدث متوسط ہے، ایک حدث اکبر ہے. حدث اصغر وضو کا ٹوٹنا ہے، جس میں قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. دوسرا حدث متوسط ہے. حدث متوسط اور حدث اوسط جنابت ہے، اس لیے کہ جنابت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مس قرآن نہیں کر سکتا.
روزہ رکھ سکتا ہے. ایک حدث اکبر ہے جس میں سابقہ کام بھی نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. روزے کے ساتھ بھی منافی ہے، وہ حیض اور نفاس ہے. تو ما قبل میں حدث اصغر کو بیان کیا، حدث اوسط کو بیان کیا، اب حدث اکبر کو بیان کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں حیض اور نفاس. پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أنزل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. اب جو حیض ہے دم ینفذہ، وہ خون ہے جس کو پھینکتا ہے رحم امرأت، عورت کا رحم، سلیمت عن الداء، بیمار نہ ہو، استحاضہ نہ ہو. تو اگر صغیرہ کو آئے تو اس کو حیض نہیں کہتے بلکہ بیماری ہے. اگر حاملہ کو آئے تو اس کو بھی حیض نہیں کہتے. اگر عائشہ کو آئے یعنی نا امیدی کے بعد، جیسے 70 سال کی عورت ہے، 55 سال سے اوپر ہے، اس کو بھی حیض نہیں کہتے. تو کتاب الحیض میں ما قبل سے مناسبت بھی ظاہر ہے. حیض سبب غسل ہے جیسے جنابت سبب غسل ہے. اگر کوئی کہے مصنف نے نفاس کو کیوں نہیں لکھا کتاب الحیض والنفاس، یا اس لیے کہ نفاس کم ہے اور حیض زیادہ ہے. استحاضہ کو بھی نہیں لکھا اس لیے کہ استحاضہ بھی کم ہے، یا اس لیے کہ یہ نفاس اور حیض نفاس اور استحاضہ یہ حیض کے تابع ہیں. حیض کا خون جمع ہوا اور ولادت کے بعد جاری ہوا، اس کو نفاس کہتے ہیں، حیض کا خون ہے. استحاضہ بھی وہی حیض ہے جب زیادہ ہو جائے. تو حیض کی کثرت کی وجہ سے حیض کو کتاب الحیض میں بیان کیا، اور یا حیض کو ذکر کیا، استحاضہ اور نفاس کو ذکر نہیں کیا، تابع کو ذکر نہیں کیا، اصل کو ذکر کیا. تو کتاب الحیض میں حیض کے احکام ہے، حیض کی مدت، حیض کے خون کی نجاست اور پسینے کا کیا حکم ہے، شوہر کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، غسل کب واجب ہے، یہ کتاب الحیض میں بیان کریں گے. حاذ الوادی سال الوادی کے معنی میں ہے. تو حیض بوزن فیض ہے، لیکن حیض خون میں استعمال ہوتا ہے اور فیض اس میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کا علم دوسرے کو پہنچے تو وہ فیض ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قول مصنف کی عادت کی ابتدا میں آیت کریمہ کو ذکر کرتے ہیں. احناف کے نزدیک حیض دم ینفذہ امرأۃ رحم امرأۃ سلیمۃ عن الداء اقلہ 3 ایام واکثرہ 10 ایام. احناف فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اذن، یہ نجاست ہے. تو اذن یہاں بھی آیا ہے، جنابت کے لیے بھی اذن آیا ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں ان کو الگ کرو. یہ محیض کا مطلب حیض کا وقت ظرف ہے، یا فی المحیض میں یہ مصدر میمی ہے. محیض
کا مطلب حیض کے آنے کے وقت، اور ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ اگر ہم قرآن کریم کو لے لیں حدیث کے بغیر تو لا تقربوہن سے یہود کی تائید ہو جائے گی، کیونکہ یہود اس طرح کرتے تھے، اس کو الگ تھلگ رکھتے تھے اور کھانا پینا سب الگ، اور عیسائی اس زمانے میں جماع فی الرحم کرتے تھے، جماع فی الفرج کرتے تھے، اور مشرکین اس زمانے میں وطء فی المقعد کرتے تھے۔ شریعت نے سب کی مخالفت کی، یہ بتایا کہ ان کو الگ بھی مت رکھو، ساتھ کھانا پینا سب چیزیں جائز ہیں، جماع بھی مت کرو اس لیے کہ یہ مضر بھی ہے اور شریعت کی بھی خلاف ہے، اور انتہائی مضر بھی ہے صحت کے لیے۔ اور جماع فی المقعد وہ تو لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم حدیث کو بغیر قرآن کریم کو بغیر حدیث کی لے لیں تو مشکل ہے، یہاں قرآن کے ساتھ حدیث ملائیں گے تو کام بنے گا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پاک ہو گئی 10 دن کے بعد، 10 دن گزر گئے تو قبل الغسل جماع جائز ہے، اس لیے کہ آگے حیض نہیں ہے، اور اگر 10 دن سے پہلے پاک ہو گئی اور عادت گزر گئی ہے، عادت کے موافق ہو گئی، تو پھر نماز تو پڑھے گی اور جماع کے لیے یا غسل کرے اور یا وقت الصلاۃ اس کی اوپر گزر جائے، وقت الصلاۃ گزر جائے پھر جماع کر سکتا ہے۔ جیسے ظہر کا وقت ہے اور ظہر کے وقت عادت پوری ہو گئی تو ظہر کے بعد جب عصر کا وقت آئی تو اس وقت جماع کر سکتا ہے جب عادت پوری ہو گئی ہے، اور اگر قبل العادت پاک ہو گئی تو پھر عادت کا انتظار غسل کے لیے ضروری ہے، نماز پڑھ لے اور اتمام عادت سے پہلے جماع نہ کرے۔ تو اس لیے حتی یطہرن یہاں تک کہ پاک ہو جائے، یہ محمول ہے اکثر مدت پر۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے، یعنی اگر 10 دن سے کم ہو اور عادت گزر گئی ہے تو جماع کے لیے غسل کرے تطہرنا، یا اس کے ذمے نماز لازم ہو جائے، تو یہ تطہرنا اس پر محمول ہے کہ 10 دن سے کم ہے، عادت پوری ہو گئی، یا ابھی تک عادت پوری نہیں ہوئی تو عادت سے پہلے بھی جماع نہ کرے۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو تم ان کے پاس آ سکتے ہو، جماع کر سکتے ہو جہاں اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم اور اجازت دی ہے، موضع الحرث ہو، موضع الفرث نہ ہو۔ حرث کا مطلب جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، موضع الفرث نہ ہو، گندگی کی نالی کو استعمال مت کرو۔ شیطان گندگی سے خوش ہوتا ہے تو شیطان لوگوں کو رغبت دیتا ہے کہ تم گندی جگہ کو استعمال کرو، اور پوری دنیا کے غیر مسلموں نے اس کو قانونی شکل دے دی، یعنی شیطان کے کام کو قانونی بنا دیا۔ تو اب بعض ممالک میں جب آپ جاتے ہیں ہسپتال وغیرہ، عورت جاتی ہے، مرد جاتا ہے، پوچھتے ہیں تم نے شادی کی؟ جی۔ شادی کس کے ساتھ کی؟ پوچھتے ہیں مرد کے ساتھ شادی کی یا عورت کے ساتھ شادی کی؟ یہ یہاں تک پہنچ کی بات۔ اسی طرح عورت سے بھی پوچھتے تم نے کس کے ساتھ شادی کی، مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ؟ عورت کے ساتھ شادی کرتی ہے،
معلوم نہیں وہ کیا کرتی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو کرتی ہوگی. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. تو یہ شیطانی عمل ہے، اس لیے کہ شیطان گندگی کو پسند کرتا ہے، وہ گندگی کی جگہ ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. اگر کچھ گڑبڑ کرتے ہو تو توابین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ متطہرین کو پسند کرتے ہیں، اس لیے تم گندگی سے پاک اور صاف رہو. اس کے بعد فرماتے ہیں باب کیف کان بدء الحیض. حیض کی تاریخ کیا ہے؟ حیض کی ابتدا یا حیض کی پوری تاریخ؟ جیسے آپ کو بتایا بدء الوحی کا مطلب جمیع احوال الوحی ہے، تو حیض کا بھی یہی ہو. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا شیء كتبه اللہ علی بنات آدم. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے بنات آدم کی قسمت میں. تو یہ اصل میں جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ سے مروی ہے اس کی تردید ہے، اور وہ یہ کہ ان حضرات سے مروی ہے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل پر بھیجا گیا. تو اس کی تعویل کہیں گے، تعویل یہ کریں گے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل پر بھیجا گیا شدت کے ساتھ. پہلے شدت نہیں تھی اور ان کے زمانے میں شدت ہو گئی. دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل پر حیض بھیجی گئی، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کی عورتوں کے حیض کو بند کر دیا تھا کچھ مدت، پھر ان کا حیض جاری ہو گیا، تو یہ ارسل الحیض ہو جائے گا. یا حیض کی کثرت، یا حیض کی شدت، اور یا حیض بند ہونے کے بعد. یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے پہلے حیض شروع ہوا بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ کیسے پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ حیض، جس کو حیض نہیں آتا اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر اس کو بھیجا ہے علیہ السلام. بنات کے معنی فروع ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کے چھوٹے سے حصے سے پیدا کی گئی تھی. اس لیے کہ بنات آدم کا مطلب فروع آدم ہے. تو حضرت حوا حضرت آدم کی بیٹی تو نہیں تھی، لیکن حضرت آدم کی فرع تھی، اس تابع تھی، اس لیے کہ ان کی چھوٹے سے حصے سے پیدا کی گئی تھی. تو اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت حوا حضرت آدم کی باقی مٹی سے پیدا کی گئی تھی. اور خلقکم من نفس واحدۃ کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تم کو اللہ تعالی نے پیدا کیا من نفس واحدۃ، نفس واحد سے. تو نفس واحد سے خلق ازواجکم، خلق لکم من ازواجکم، تمہاری بیویوں کو تم میں سے پیدا کیا، یعنی تمہارے ساتھ مشابہ. تو مشابہت تو اپنی جگہ ہے کہ مشابہ ہے، لیکن مشابہت کے ساتھ ساتھ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس لیے علی بنات آدم آیا ہے. اور بنات کا ترجمہ میں نے فروع کر لیا، شاخ، تابع. وخلق منها زوجها، وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو اگر وہاں من تشبیہ کی لے کر دے کہ خلق منها زوجها، عورت مرد کے ساتھ مشابہ ہے، جنات میں سے نہیں انسانوں میں سے ہیں، تو یہاں کیا کریں گے؟ من بنات آدم. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ماڈرن مولوی یہی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے نہیں،
حاکم کی روایت ہے ان اول من حاضت کانت حواء، سب سے پہلے حیض حضرت حوا پر حين اخرجت من الجنت. قال ابو عبد الله وحديث النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکثر قوتا یا اکثر قبولا، سب سے زیادہ قبول کرنا چاہیے، یا اکبر کا لفظ ہے اے اعظم، اس کا درجہ اونچا ہے. به حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا للحج لا نرى لا نظن لا نرى لا نعلم إلا الحج. اصل مقصد ہمارا حج تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو توڑنے کا حکم دیا، حج کو توڑو، اس کی جگہ عمرہ رکھو. تو ہم نے عمرہ شروع کیا، تو حضرت عائشہ نے بھی عمرہ شروع کیا، تمتع کیا. اب جب ان کو حیض آئے تو وہ رونے لگی کہ اب عمرہ کیسے کروں، اس لیے کہ عمرہ میں طواف ہے، طواف بیت اللہ میں ہے، اور جب عمرہ نہ ہو تو حج تو عمرے پر مرتب ہے، اس لیے کہ تمتع ہے، تو حج کیسے ہوگا؟ تو عمرہ بھی چلا جائے گا، حج بھی چلا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جیسے شافعیہ وغیرہ وغیرہ کا مسلک ہے کہ آپ کو کیا فکر ہے، آپ اپنے عمرے کو جاری رکھیں، اور عمرے کو جاری رکھنے کے بعد میں ایک طواف کر لیں، ایک طواف. یہ طواف دونوں کے لیے ہو جائے گا، عمرے کے لیے بھی حج کے لیے بھی. یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ عمرے کو توڑ دو اور اس کی جگہ پر حج شروع کرو. عمرے کو توڑا، اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ بھیجا تاکہ عمرہ کرے تنعیم سے. فلما كنا بسرف حست فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حست یہ محل ترجمہ. فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، میں رو رہی تھی، اس لیے کہ عمرہ بھی گیا حج بھی گیا، کیونکہ حج عمرے پر مرتب ہے تمتع میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فقال ما لک، تم کو کیا ہوا؟ انفست انفست، کیا آپ کو حیض آیا؟ تو معلوم ہوا کہ نفاس حیض کو بھی کہتے ہیں، حیض کو عراق بھی کہتے ہیں، اعصار بھی کہتے ہیں، دراس بھی کہتے ہیں، فراق بھی کہتے ہیں، تمسن بھی کہتے ہیں، نفاس بھی کہتے ہیں. کیا آپ کو حیض آیا؟ اور ممکن ہے کہ اس میں تفاول ہو، اللہ کرے نفاس آ جائے، بچہ پیدا ہو جائے. قلت نعم. قال ان هذا امر، یہ محل ترجمہ، كتبه الله على بنات آدم فاقضی ما يقضي الحاج، بس آپ ادا کریں جو حاجی ادا کرتے ہیں، یعنی احرام باندھے، منا جائے وغیرہ وغیرہ، لیکن طواف نہ کرے. اور اگر طواف زیارت کے دن تک حیض ہو تو طواف زیارت مؤخر ہو جائے گا، اور حائضہ پر اگر طواف زیارت مؤخر ہو جائے 3 دن سے تو کچھ دم وغیرہ نہیں، اس لیے کہ عذر ہے. یجوز للحائض تاخیر طواف الزیارت من الایام الثلاثہ من غیر دم غیر اللہ تطوفی بالبیت. قالت وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقر یا بالبقرت. اگر بالبقر ہو تو بقر جنس ہے،
دو مراد ہے، اس لیے کہ ایک حضرت عائشہ اور حضرت سودا کی طرف سے، کیونکہ سودا نے اپنی نوبت حضرت عائشہ کو بخشی تھی، اور باقی ازواج مطہرات 7 ان کی طرف سے ایک بقر، تو بقر پھر جنس ہے، اور اگر بالبقرۃ ہو تو بالبقرۃ پھر اس میں یہ تا یا وحدت کے لیے ہے، اور یا تا تانیث کے لیے ہے، اور بظاہر تا تانیث کے لیے ہے۔ بالبقرۃ بقرہ نہ کہ بیل، نہ کہ سور، تو بقرۃ وحدت کے لیے ہے اور بقر جنس کے لیے ہے، اور یا بقرۃ تا تانیث کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قتادہ نے ایک دفعہ کہا جو سوال ہو مجھ سے پوچھ لو۔ ابو حنیفہ اس وقت بالکل نوجوان تھے، انہوں نے سوال کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی نملہ قالت نملۃ مذکر تھا یا مؤنث؟ خاموش ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ مؤنث تھی، اس لیے کہ نملتن کا لفظ ہے، اور تا اگرچہ تانیث کے لیے نہیں ہے، لیکن نملتن کا لفظ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے، اور جب لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہو، جیسے حمامہ، حمامت انثیٰ، حمامت ذکر، نملت ذکر، نملت انثیٰ، تو دونوں کے لیے ہو تو پھر اس میں فرق ہوتا ہے ضمائر کے ساتھ۔ تو قرآن کریم میں قالت نملتن آیا ہے، قالت، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مؤنث تھی، اس لیے کہ نملتن مذکر کو بھی کہتے ہیں، مؤنث کو بھی کہتے ہیں، تو قالت کے ساتھ فرق ہوا، تو وہ مؤنث تھی۔ کانت عرجاء، لنگڑی تھی اور ہوشیار تھی، لنگڑا آدمی ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ مفسرین نے نقل کیا، پھر اس پر لمبی بحث کی ہے کہ یہاں قالت نملتن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تانیث کی وجہ سے قالت ہو، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ مؤنث تھی۔ باب غسل الحائض رأس زوجها و ترجیلہ، یہ باب فاعتزلوہن کے لیے تشریح ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض اس کی تشریح ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اعتزال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دور رہے، بلکہ حائضہ اپنے شوہر کے سر کو دھو سکتی ہے، کنگھی کر سکتی ہے، ساتھ کھانا کھا سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے۔ اعتزال کا مطلب اعتزال فی الجماع، جماع اور جماع کے مقدمات سے بچو، سرہ سے لے کر رکبہ تک، ما تحت الازار مس مت کرو، ما فوق الازار کر سکتے ہو اور اوپر نیچے کر سکتے ہو، اس خاص حدود میں تصرف مت کرو۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض۔ اشکال، ترجمۃ الباب میں تو غسل بھی ہے، یہاں ترجیل ہے، غسل نہیں۔ ترجیل کے معنی کنگھی کرنا، اس کا جواب یہ ہے الترجیل یکون غالباً بعد الغسل، غسل کے بعد ترجیل ہوتی ہے، تو اس لیے بعد الغسل مراد ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آنے والی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ باب مباشرت الحائض میں صفحہ 44 پر مذکور ہے غسل کے بعد ترجیل، تو 44 صفحہ معتکف فاغسلہ وانا حائض، اس جو آ جائے تو میں آپ کو بتلا دوں گا، پھر اس پر نشان لگا دو انشاءاللہ۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس کیا
جب ترجیل جائز ہے تو غسل بھی جائز ہے. غسل کو ترجیل پر قیاس کیا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروة عن عروة انه سئل اتخدمني الحائض، کیا حائض خدمت کر سکتی ہے؟ جو صفت عورتوں کے لیے مخصوص ہے اس میں تا کی ضرورت نہیں، حائضۃ میں تا کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حیض الرجال تو نہیں ہوتا، حیض النساء ہے. جیسے طالقن میں طالقتن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق پانے والی عورت ہے، مرد نہیں. آج کل تو دونوں ہے، مرد نے عورت کو طلاق دی، عورت نے مرد کو طلاق دی، یہ یورپ میں. او تدنو منی المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علی حین، یہ سب میری اوپر آسان ہے، یہ سب میری اوپر بوجھ نہیں ہے، میری قریب آ جائے، میری خدمت کرے. وکل ذلك تخدمنی، اور حائض ہو، کل ذالک تخدمنی، غیر حائض اور حائضہ سب خدمت کرے گی، حائضہ ہو یا غیر حائضہ، حائضہ ہو یا جنب ہو. ولیس علی احد فی ذلک بأس، اور کسی پر کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے. اخبرتنی عائشہ انہا کانت ترجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نسخے میں رسول اللہ اور ایک نسخے میں رأس، وہی حائض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ اس وقت مجاور معتکف تھے مسجد میں. یدنی لہا رأسہ، اور غسل کا ذکر آنے والے نسخے میں ہے، آنے والے صفحے میں ہے. وہی فی حجرتہا، اور وہ اپنی چار دیواری میں تھی. فترجلہ، سر کو کنگھی کر لیا کرتی تھی. وہی حائض، حیض پر صوم، صلاۃ، حج 3 ارکان موقوف ہے، اس لیے فقہا اس کو بہت اہتمام سے بیان کرتے ہیں. اور اہتمام کی وجہ سے ابو بکر ابن عربی نے 1000 صفحات لکھے ہیں حیض کی تفصیل میں. امام نووی رحمہ اللہ نے 200 صفحات لکھے ہیں. احناف نے بھی لمبا چوڑا لکھا ہے حیض کے بارے میں، اور حیض کے مسئلے کو مشکل بنایا ہے. تو بہرحال یہ صف واعتزل النساء کی تشریح ہے کہ وہ ساتھ بیٹھ سکتی ہے، آدمی اس کے پاس بیٹھ کر تلاوت کر سکتا ہے، خدمت کر سکتی ہے. تو فاعتزلوا کا یہ مطلب ہے کہ جماع اور مقدمات جماع کو نہ کرے.